یہ جو شور کیا جاتا ہے اہل کوفہ کا، یہ بالکل الگ موضوع ہے، لیکن قرآن میں اگر کسی کی نفاق کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں تو وہ اہل مدینہ کا ذکر ہے۔ اہل مدینہ نے رسول اللہ کو تنگ کیا، اہل مدینہ نے رسول اللہ کے زمانے میں نفاق کے عروج پر تھے، قرآن میں بیان ہوا من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور اہل مدینہ کے ارد گرد کے لیے بیان ہوا وممن حولکم من الاعراب منافقون۔ یہی وہ لوگ تھے جو جناب سیدہ کے ظلم پہ خاموش رہے، یہی وہ لوگ تھے کہ جو مولا امیر المومنین کا انہوں نے دفاع نہیں کیا، مولا امیر المومنین کو مدینہ چھوڑنا پڑا حتیٰ آفیشلی خلیفہ ہونے کے بعد۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جو جناب عائشہ کی فوج میں شامل ہوئے اور مولا امیر المومنین پہ حملہ کیا انہوں نے جا کے۔ کوفے والے تو مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے، لیکن ہاں وہ سب کے سب شیعہ نہیں تھے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک شیعان علی وہ ہوتے ہیں جو مولا علی کے ساتھ تھے لیکن خلفاء کو مانتے تھے، وہ شیعان علی شیعان معاویہ کے اگینسٹ اس کا کہا جاتا ہے۔ ایک شیعہ علی وہ ہے جو مولا امیر المومنین کو امام مانتے تھے، تو کوفے میں امام ماننے والے مولا امیر المومنین کو کم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا امیر المومنین نے کہا کہ بدعت تھی یہ تراویح، تو کوفے کے لوگوں نے مولا امیر المومنین کی بات کو نہیں مانا، کہا واہ سنت عمرہ، ہائے عمر کی سنت جو ہے ضائع ہو رہی ہے، کس کے ہاتھوں؟ علی کے ہاتھوں۔ اب اگر یہ لوگ مولا امیر المومنین کو امام مانتے ہوتے تو میری کیفیت نہ ہوتی۔ تو شیعہ نے علی دو معنی میں، شیعہ وہ کہ جو مولا امیر المومنین کو امام اول خلیفۃ و بلا فصل مانے، وہ الگ معنی ہے۔ شیعہ علی بمقابلہ شیعہ معاویہ و عثمان، یعنی مولا امیر المومنین کی وہ فوج کہ جو باغی معاویہ سے جنگ کر رہی ہے، یعنی وہ فوج مسلمانوں کی کہ جو چوتھے خلیفہ کو ایز اے چوتھا خلیفہ، ایز اے چوتھا حاکم مان رہی ہے، اور ان سے پہلے کے تین خلیفہ کو بھی مان رہی ہے۔ فرق ہے زمین تا آسمان، کہ جو ہمارے پاس شیعہ بھی اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے۔ جناب عبداللہ ابن یقطر کو جب گرفتار کیا اور کہا کہ یا تمہیں قتل کیا جائے گا یا علی پر اور حسن و حسین پہ لعنت بھیجو، تو انہوں نے کہا میں جو قتل نہ کرو میں لعنت بھیج دیتا ہوں۔ کہاں پر جا کے؟ کہ بیچ چوراہے پہ جا کے، کہا صحیح ہے۔ اب یہ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ حسین ابن علی راستے میں، خداوند تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام ہو علی پر اور حسن پر، حسین پر، اور لعنت ہو معاویہ اور یزید اور ان سب کا نام لے کے۔ اب ظاہر ہے وہ اپنا کام تو کر گئے، ان کو جانا تو تھا جان سے۔ پھر اس کے بعد ان کو شہید کیا، اور ان کا بھی طریقہ وہ تھا کہ بلندی پہ لے جایا گیا اور دھکا دیا گیا، اور جب زمین پہ گرے تو ان کے سر کو تن سے جدا کیا، پھر گلیوں میں کھینچا گیا اور جسم کو بھی ٹانگ دیا اور سر کو بھی ٹانگ دیا، اور اس طریقے سے پورے کوفہ میں ایک دہشت کا بازار گرم کر دیا گیا۔ وہ دہشت گردی کہ جو نبی کی بیٹی کے گھر کے گھراؤ سے اور دھمکیوں سے اور دروازے کے جلانے سے اور نبی کی بیٹی کو تعزیہ مارنے سے اور نبی کی بیٹی کے شکم میں جو بچہ تھا اس کو قتل کرنے سے شروع ہوئی دہشت گردی، اس کا عروج پھر 61 ہجری میں نظر آیا۔ پھر جب رسول کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا اور رسول کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پھرایا، اور اس دہشت گردی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ عزاداری امام حسین ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم دہشت گردوں کی دہشت گردی کو بیان کرتے ہیں۔ انہیں دہشت گردیوں میں سے دہشت گردی تھی کہ جنازے پہ تیر چلایا جائے، انہیں دہشت گردیوں میں سے دہشت گردی تھی کہ معاویہ نے اپنے زمانے میں نہر کے نام سے شہدائے احد کی قبریں کھدوا دی تھی، اور جناب حمزہ کے پاؤں پہ بیلچہ لگا تھا، اور لوگ لاشوں کو نکال رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے تر و تازہ مردوں کو نکال رہے ہیں۔ یہ قبریں کھودی تھی معاویہ نے، اس کو بھی جرم کو لوگ نہیں جانتے۔ جناب حمزہ کے پاؤں پہ ضربت لگی تھی، وہ جناب حمزہ جس کا کلیجہ جو ہے اس کی ماں نے چاک کیا تھا، اور پھر اس کی ماں کے ایک شہید غلام نے جس کو شہید کیا تھا اس کے پاؤں پر بیلچہ لگا تھا اس معاویہ کے حکم سے۔ یہ خود دہشت گردی تھی، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی قبر کو کیوں چھپایا گیا تھا۔ دہشت گردی، مولا امیر المومنین کی قبر کھلی ہے بنو عباس کے دور میں۔ کیوں؟ کیونکہ بنو عباس والے مولا امیر المومنین کی فضیلت کے قائل تھے،
اور مولا امیر المومنین سے رشتہ داری کو مس یوز کرتے تھے، لہذا بعد کے ائمہ پہ ظلم کرتے تھے، مولا امیر المومنین کی قبر نہیں کھود سکتے تھے وہ،